بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے. جہاز یہاں سے بھی آئیں گے وہاں سے بھی جائیں گے. یہ جنگ کس طرح کی ہوگی؟ کیا ہر بار کی طرح صرف دعویٰ ہوگا؟ لائن آف کنٹرول پہ ماحول گرم ہوگا یا پھر اب خون کی ہولی کھیلی جائے گی؟ ایک گہری سازش ہے، یہ منصوبہ ہے کہ پاکستان کا پانی بند کیا جائے گا. ہو کیا رہا ہے، اصل حقائق آپ کے سامنے لانے والا ہوں. پہلگام واقعے کے بعد سے لے کر اب تک کی صورتحال لمحہ با لمحہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سارے کا سارا منصوبہ اسکرپٹڈ ہے. آج جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں یا جس وقت میں بات کر رہا ہوں، اس وقت انتہائی انٹینس ماحول ہے اور خاص طور پہ بھارتی وزیر خارجہ نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ پاکستان سے تعلقات کو نہ صرف محدود کر رہا ہے بلکہ اس وقت پاکستان کے اندر اٹھنے والے سب سے بڑے پانی کے سوال پر وہ ایک نیا جھگڑا کھڑا کر رہا ہے، اور یہ ہے سندھ طاس معاہدہ یعنی کہ انڈس ریور ایگریمنٹ ہے. اور اس سندھ طاس معاہدے کے تحت جو دریاؤں کی تقسیم تھی، اس معاہدے کو وہ معطل کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کے پاکستان کے اندر پانی کی قلت کو ابھارنے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. یہ پانی کی جنگ کا آغاز ہے لیکن پہلگام کے واقعے سے ہوا ہے. اس کی انتہا کیا ہوگی، اسے سمجھنے کے لیے پہلے ذرا سے ان اعلانات پر بات کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو اصل حقائق بتاتا ہوں. جو خاص طور پر کمیٹی کا اجلاس ہوا جو کہ انڈیا کے وزیر اعظم مودی نے لیا، اس کے بعد وزارت خارجہ نے جو پریس بریفنگ دی ہے اس میں بڑے اہم اعلانات کیے. انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ پری پلان پہلے سے سوچا ہوا تھا کہ اس کا پورا ملبہ پاکستان کے اوپر گرانا ہے اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنے کی انتہا پر لے کر جانا ہے. یہاں پر انہوں نے جہاں سندھ طاس معاہدے کو یعنی کہ پانی کی تقسیم کے معاہدے کو جہاں معطل کیا ہے، وہیں پر انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستانی جتنے بھی انڈیا کے اندر موجود ہیں انہیں 48 گھنٹے کے اندر انڈیا چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے. جبکہ دوسری طرف پاکستان کے اندر جو انڈین موجود ہیں ان سب سے کہا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر انڈیا واپس آ جائے. کیا یہ کسی جنگ کا اشارہ ہے؟ اور اس بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا یہاں پر جنگ شروع ہو جائے گی، اور جنگ کا مطلب ہے کیا بمبارٹمنٹ شروع ہو جائے گی، کیا گولہ باری شروع ہوگی، یا پھر اس سے بات آگے جائے گی. بات یہیں تک نہیں رکی بلکہ اس وقت کل 55 سفیر سفارت خانے کے اندر ان کا عملہ موجود ہے. انڈیا نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس میں سے 25 سفارتکاروں کو فوری طور پر پاکستان سے واپس بلایا جا رہا ہے اور 30 کے قریب صرف عملہ یہاں پر رہے گا. اب یہ وہ اعلانات ہیں جو ہمیشہ حالات کی کشیدگی یا جنگ و جدل کی کیفیت کے لیے جانے سے پہلے اپنائے جاتے ہیں. ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تاریخ میں ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی بھی ایک ملک اور دوسرے ملک کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ ہوتے ہیں تو پہلا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں کے شہریوں کی منتقلی یعنی کہ ایک دوسری کی جگہ پر سفر کو پابندی لگائی جاتی ہے. تو انڈیا نے پہلا قدم یہ کیا کہ جناب یہ دونوں طرف سے پابندی لگائی ہے. دوسری طرف جو ہے وہ اب انڈیا نے یہ کہا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ یعنی کہ انڈس ریور یعنی کہ وہ تمام تعلقات کے جو ہوتے ہیں اسے منقطع کیا جاتا ہے، اور یہیں پر انہوں نے واہگہ بارڈر اور دوسری تمام بارڈرز کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے. سب سے پہلے بنیادی 5 سوالات اٹھتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ پہلگام کے واقعے پر انڈیا نے بغیر کسی تحقیق کے پاکستان پر ہی الزام کیوں عائد کر دیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا اتنا تیار تھا کہ اس کے میڈیا نے فوری طور پر اس کے الزامات پاکستان کی طرف کیوں شفٹ کیے؟ تیسرا معاملہ یہ تھا کہ فوری طور پر اس واقعے کے بعد مودی نے یہ اعلان کیوں کیا کہ پاکستان کی طرف اشارے کیے؟ چوتھا معاملہ یہ تھا کہ فوری طور پر اجلاس میں پاکستان پر پابندیوں کی بات کیا کی گئی؟ اور پانچواں سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کی اب کارروائی کیا ہوگی؟
ہم ان پانچوں سوالات کے جوابات کی طرف جاتے ہیں۔ کبھی بھی کسی بھی چیز کی بغیر تحقیق کے کسی بھی واقعے کا الزام کسی بھی شخص، کسی بھی قوم، کسی بھی ملک پر عائد کر دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ پہلے سے کسی پری پلان منصوبے کے تحت یہ کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ پہلگام کا جو واقعہ رونما ہوا، اسی طریقے سے پاکستان کے اندر جعفر ایکسپریس کا واقعہ پیش آیا تھا، لیکن پاکستان کو بڑے ہی انتہائی اہم شواہد ملنے کے باوجود بھی پاکستان نے انڈیا کے ساتھ تعلقات کو اس نہج پر لے جانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہمیشہ یہ کہا کہ سفارتی طور پر اس معاملے کو حل کیا جائے۔ پاکستان کے اندر باقاعدہ را کے لوگوں کے بہت سارے ایسے فٹ پرنٹس ملے کہ جس میں انہوں نے بہت سارے ان لوگوں کے قتل کیا کہ جو کہ کسی بھی دور میں کشمیر کے اندر انوالو رہے، یا وہ تمام جہادی جماعتوں کے رہنماؤں کو قتل کیا، اور باقاعدہ اس کے اندر ہاتھ ملوث پایا گیا انڈیا کا، لیکن اس کے باوجود پاکستان اس قدم کی طرف نہیں گیا۔ پہلا سوال جو پہلگام کے واقعے کے بعد فوری طور پر پاکستان پر ان کے میڈیا کی کوریج تھی، اس سے بات واضح تھی کہ پاکستان کی طرف یہ رکھا جا رہا ہے۔ اب اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی بڑی وجہ اس وقت انڈین مودی سرکار کا گرتا ہوا گراف ہے، اور وہ پاکستان کے ساتھ جنگ و جدل کا ماحول بڑھا کر اس بات کو عروج دینا چاہتے ہیں کہ جناب ہندو توا کو نقصان پہنچ رہا ہے اور اس کا ہم معاملہ کریں گے۔ دوسرا اہم سوال یہ کہ فوری طور پر اس معاملے کی ذمہ داری کو جہاں ڈالا گیا، وہیں پر پاکستان کے اوپر یہ الزامات کے ساتھ ساتھ یہ پابندیوں کا سلسلہ کیوں کر لگایا گیا؟ کیا واقعی میں انڈیا جنگ کی طرف جانے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور کیا وہ اس جنگ میں کامیاب ہو بھی سکے گا یا نہیں ہوگے گا؟ اس کی واضح مثال یہ کہ اگر جنگی ماحول کے حساب سے دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان کی جنگی صلاحیت کسی طور پر بھی انڈیا سے کم نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس وہ تمام انسٹرومنٹس اور وہ آلات، وہ ہتھیار موجود ہے کہ جو انڈیا کے کسی بھی حملے کی صورت میں ایک بھرپور جواب دینے کی پوزیشن رکھتے ہیں۔ پاکستان کے پاس وہ میزائلز موجود ہے کہ جو اگر پاکستان یہاں سے حملہ کرتا ہے تو وہ انڈیا کے کسی بھی شہر کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس یہ کہا جاتا ہے کہ قریباً جو 5000 کلومیٹر کے فاصلے تک مار کرنے والے ایسے میزائل موجود ہیں، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلے دنوں امریکہ کی طرف سے جو پاکستان کے میزائل پروگرام پر پابندی لگائی گئی، اس کی بھی ہو جاتی۔ کیا پاکستان اپنے دفاع کے لیے کام کر سکتا ہے؟ تو بالکل، پاکستان کے پاس اس وقت جو دفاعی حوالے سے صلاحیت موجود ہے، اس میں پاکستان انڈیا سے آنے والے کسی بھی میزائل کو درمیان میں انٹرسپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کا یہ ماحول آگے کی طرف بڑھے گا، یا دنیا بھر کے وہ ممالک کے جو اس وقت جسے کہا جاتا ہے کہ جو ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے ہمیشہ آگے رہتے ہیں، کیا وہ اس میں درمیان میں کودیں گے؟ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتی ہے۔ کیا امریکی صدر ٹرمپ سے لے کر، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی بار جب خاص طور پر ایک بہت بڑا مسئلہ سیاچن کا اٹھا، اس کے بعد جس طریقے سے کارگل کا مسئلہ اٹھا، تو آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت امریکہ ثالثی کے لیے درمیان میں آیا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے سعودی عرب ہو، UAE ہو، ایسے کئی ممالک ہیں جو درمیان میں ثالثی کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ تو کیا اب یہ دونوں بھارت کی جو انتہا پسندانہ سوچ ہے وہ اس علاقے کو، اس خطے کو کسی جنگی جنون کی طرف لے کر جائے گی، یا پھر اس میں بہت سارے انٹرنیشنل لوگ شامل ہوں گے؟ ہماری اطلاعات یا اب تک کی جو انٹرنیشنل میڈیا اس بارے میں کہہ رہا ہے، وہ انڈیا کو کبھی بھی اس سمت تک جانے کے لیے نہیں کہیں گے۔ ہاں، البتہ انڈیا اپنی فیس سیونگ کے لیے اور عوام میں موجود اپنے امپریشن کو بہتر کرنے کے لیے کسی آپریشن کا بہانہ ضرور کر سکتا ہے، لیکن وہ آپریشن ظاہر ہے پاکستان کی حدود میں اس کے لیے کرنا اس قدر آسان نہیں ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس حوالے سے کیا جواب دیتا ہے۔ اب تک کی جو بڑی بریکنگ نیوز یا بڑی تہلکہ انگیز خبر تھی، وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آئندہ کے لیے اس پوری صورتحال کی لمحہ بہ لمحہ ہم آپ کو خبر سے آگاہ کرتے رہیں گے کہ ہو کیا رہا ہے، اور پاکستان اس وقت کس پوزیشن میں موجود ہے، اور انڈیا کی طرف سے یہ جو ایک دم سے الزامات کا سلسلہ اور جنگی ماحول پیدا کیا گیا ہے، اس کے پیچھے در حقیقت کی اندر کی انسائٹس کیا ہوں گی، یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لمحہ بہ لمحہ ہمارے چینل کو فالو کرتے رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا کہ ہم اس میں مزید آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، قائم رکھے، اور پاکستان کو ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے مان۔